جب سپہ سالار بوڑھے کے کمرے میں داخل ہوئے، اس وقت بوڑھا لاٹھی کے سہارے کمرے میں یوں ٹہل رہا تھا کہ بڑی مشکل سے پاؤں گھسیٹتا اور آگے رکھتا تھا۔ صبح کا اجالا دو بے کواڑ کھڑکیوں میں سے اندر آ رہا تھا، لیکن چھوٹی سی مشل پھر بھی جل رہی تھی۔ بوڑھا اس پارٹی کو دیکھ کر رک گیا۔ تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوڑھے سے کہا۔ تو نہ کہتا تو بھی میں تیرے پاس آ جاتا۔ تو بادشاہ معلوم نہیں ہوتا، بوڑھے نے رک کر کہا۔ مصر کی مٹی تیرے قدموں کی منتظر تھی۔ آ جا، میرے پاس اس زمین پر بیٹھ جا۔ بوڑھا قدم گھسیٹتا وہاں تک جا پہنچا جہاں وہ رات بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنے پاس زمین پر ہاتھ مارا جو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اشارہ تھا کہ یہاں بیٹھ جاؤ۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا تو مجاہدین آگے بڑھے اور دودھ اور کھانے پینے کی چیزیں بوڑھے کے آگے رکھ دی۔ پھر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس بیٹھ گئے۔ مجاہدین پیچھے ہٹ کر کچھ دور جا بیٹھے۔ پہلے اپنے بارے میں کچھ بتا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ تو کب سے یہاں پڑا ہے؟ کیا کر رہا ہے اور تیرے پاس کون آتا ہے؟ پہلے مجھے اس کا شکر ادا کرنے دے جس نے مجھے زندہ رکھنے کے لیے یہ نعمتیں تیرے ہاتھ بھیجی ہیں، بوڑھے نے کہا۔ پھر تجھے پہلے اس شہر کے عروج و زوال کی بات سناؤں گا کہ تو عبرت حاصل کرے کہ ایک طاقت اور ہے جو نظر نہیں آتی، اور وہی طاقت انسان کو بلندیوں تک پہنچا کر پستیوں میں پھینک دیتی ہے، لیکن ہر کسی کو نہیں۔ میں نے رات تیرے اس آدمی سے کہا تھا کہ وہ فرعون کہاں ہیں جو خدا بن بیٹھے تھے۔ سن سپہ سالار، تو نے اس زمین کا احترام کیا تو آسمان کی بلندی تک پہنچے گا، اور اگر تو نے یہ کہا کہ تو خود ہی آسمان کی بلندی تک پہنچ گیا ہے تو اس زمین کے نیچے جا کر گم ہو جائے گا۔ تو عبادت کس کی کرتا ہے؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوڑھے کا مذہب اور عقیدے معلوم کرنے کے لیے پوچھا۔ اپنی، بوڑھے نے جواب دیا، میں اپنی ذات کی عبادت کرتا ہوں۔ حیران مت ہو سپہ سالار، تو اسے خدا کہہ لے، کچھ کہہ لے، جو کچھ بھی ہے وہ میری اپنی ذات میں ہے۔ اپنی ذات سے مراد یہ نہیں کہ سب مجھے لائق عبادت سمجھے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ کیا تو میرے اس عقیدے کو پسند نہیں کرے گا کہ میں کسی بت کی عبادت نہیں کرتا، میں آگ کی عبادت نہیں کرتا، اور میں نے اپنا کوئی خدا نہیں بنا رکھا، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ مذہب ابھی تک میرے پاس نہیں آیا جو مجھے یہ بتائے کہ عبادت کے لائق کون ہے۔ اتنا جانتا ہوں کہ وہ خدا ہے یا جو کوئی بھی ہے، وہ بندوں کو نظر نہیں آتا، نظر آنا بھی نہیں چاہیے۔ مجھ سے سن وہ کون ہے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ ہمیں اسی نظر نہ آنے والے خدا نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے بندوں کو گمراہی سے نکالو اور انہیں بتاؤ کہ میں اپنے ہر بندے کی ذات میں موجود رہتا ہوں، اور یہ بھی بتاؤ کہ سدا بادشاہی میری ہے، کسی بندے کی نہیں، اور بندہ بندوں کو غلام نہیں بنا سکتا۔ یقین ہو چلا ہے کہ میں تیرے ہی انتظار میں زندہ ہوں، بوڑھے نے کہا۔ میں نہیں، مصر کی مٹی تیرے انتظار میں تھی، لیکن مت سوچنا کہ تیری ذات کا انتظار تھا۔ اپنے آپ کو اس خدا کا قاصد سمجھ، اور اس نے جو پیغام دے کر تجھے بھیجا ہے اس پر دھیان رکھ۔ گمان میں نہ رہنا کہ اب کوئی موسیٰ نہیں آئے گا۔ فرعون کو موسیٰ نے نیل میں ڈبو دیا تھا، فرعون کو نہیں بلکہ فرعونیت کو۔ اپنے آپ کو موسیٰ سمجھ کہ مصر سے فرعونیت ابھی گئی نہیں۔ تیری عمر کتنی ہوگی اے بزرگ؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ عمر کی مت پوچھ، بوڑھے نے جواب دیا۔ لگتا ہے کہ یہ دنیا وجود میں آئی تھی تو میں بھی اس کے ساتھ آ گیا تھا، اور اس وقت دنیا سے رخصت ہوں گا جب یہ دنیا رخصت ہو جائے گی۔ جہاں تک یاد کام کرتی ہے میری عمر 100 سال سے 20-25 سال اوپر ہوگی۔ بڑی بڑی بستیاں، بستے اور اجڑتے دیکھی ہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام مسلمان جوتش اور نجوم یا کسی بھی ایسے علم کی پیش گوئیوں کے قائل نہیں تھے۔ عقیدہ یہ تھا کہ غیب کا حال احوال صرف اللہ جانتا ہے۔ پھر بھی کسی خیال سے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بوڑھے سے پوچھا، کیا وہ پیش گوئی کرنے کا علم رکھتا ہے؟ نہیں اے سپہ سالار، بوڑھے نے جواب دیا، میرے پاس ایسا کوئی علم نہیں۔ دنیا دیکھی ہے اور وہی کہتا ہوں جو دیکھا ہے اور دیکھ رہا ہوں۔
گمراہ کو دیکھ کر کون پیش گوئی نہیں کر سکتا کہ یہ شخص تباہی کے گڑھے میں گرے گا، اور جن کے اعمال نیک اور بنی نوع انسان کی محبت کے حامل ہوتے ہیں، ان کے متعلق کوئی بھی شخص پیش گوئی کر سکتا ہے کہ یہ شخص بلندی کی طرف جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں تو نے یہ کیوں پوچھا ہے۔ میں تجھے پہلے ہی اس سوال کا جواب دے چکا ہوں۔ تیرا یہاں میرے پاس آنا اور اس مٹی پر میرے ساتھ بیٹھنا اس امر کی دلیل ہے کہ فتح تیری ہوگی۔ تو نے اسے اپنی ذاتی فتح سمجھ کر خود ہی انعام حاصل کرنے کی کوشش کی تو پھر پیش گوئی الٹ ہو جائے گی۔ اس شہر کے بارے میں کچھ بتا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ یہ شہر، بوڑھے نے کہا، یہ شہر عظمت کی یادگار بھی ہے اور عبرت کا نشان بھی۔ لگتا ہے جیسے یہ شہر فرعونوں نے میری آنکھوں کے سامنے آباد کیا تھا، اور اس شہر کی عمارتوں اور شاہانہ مکانوں میں اپنی پوری شہنشاہیت اور قدرت کا تمام تر حسن سمو دیا تھا۔ انہوں نے اس شہر کا نام مدینۃ الشمس رکھا تھا۔ مجھے اس شہر کے جوبن اور عروج کا قصہ میرے آباء و اجداد نے اور انہیں ان کے آباء و اجداد نے سنایا تھا۔ میرے باپ دادا مذہبی پیشوا تھے اور مذہبی پیشوائی مجھے ورثے میں ملی ہے، لیکن آگے چل کر میں عقیدوں میں الجھ گیا اور کچھ عرصہ تو یوں گزرا کہ سمجھ نہ سکا کہ عبادت کروں تو کس کی کروں۔ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، میں تجھے اس شہر کی داستان سنا رہا ہوں۔ جانے دے اس بات کو کہ یونانی یہاں کب آئے اور کیسے آئے، میں صرف یہ بتاتا ہوں کہ یہ شہر مختلف علوم کا مرکز بن گیا تھا۔ یونان کے مشہور فلسفی افلاطون، ارسطو اور سقراط اسی شہر میں آ کر علم و فضل سے فیض یاب ہوئے تھے۔ انہوں نے فلسفے اور حیت کی تعلیم یہیں سے حاصل کی تھی۔ عجیب بات سن، فرعونوں کا زوال شروع ہوا تو اس شہر کا عروج شروع ہو گیا۔ فرعونیت پر نزع کا عالم طاری ہوا تو اس شہر میں مختلف مذہبوں اور مذہبی عقیدوں کی عبادت گاہیں ابھرنے لگیں۔ مینار اور گنبد نظر آنے لگے اور ان سے شہر کے حسن میں اضافہ ہو گیا۔ مختلف مذہبی شخصیات نے یہاں کے مدرسوں سے تعلیم پائی تھی اور سارے مصر میں اور ارد گرد کے ممالک میں پھیلائی۔ فارس کے آتش پرستوں نے یہاں اپنے آتش کدے بنائے، لیکن رومیوں نے آ کر انہیں مصر سے بے دخل کر دیا اور اپنے ساتھ عیسائیت لائے۔ اہل مصر نے عیسائیت قبول کرنا شروع کر دی اور آتش کدوں اور دیگر عبادت گاہوں کی جگہ گرجے ابھرنے لگے۔ یہاں سے اس شہر کی تقدیر الٹے پاؤں چل پڑی۔ وجہ یہ ہو گئی کہ یہاں جو بھی عقیدہ پھیلا وہ لوگوں نے متاثر ہو کر قبول کر لیا تھا، لیکن رومیوں نے یہاں بزور شمشیر عیسائیت پھیلائی۔ آج بھی دیکھ لے، یہ مت سمجھ کہ میں یہاں اس کھنڈر میں بیٹھا ہوں اور مجھے باہر کی کوئی خبر نہیں۔ پل پل کی خبر مجھ تک پہنچتی ہے۔ آج بھی دیکھ لے، رومی بادشاہ ہرقل نے اپنی ہی عیسائیت کا چہرہ مسخ کر ڈالا ہے اور ایسے ظلم و ستم سے اسے پھیلا رہا ہے کہ سنو تو جگر کانپ اٹھتا ہے۔ ہزاروں لوگ ہرقل کی عیسائیت کو قبول نہ کرنے کے جرم میں موت کے گھاٹ اتارے جا چکے ہیں۔ رومیوں نے یہاں آتے ہی اس شہر سے عبادت گاہوں کو اجاڑنا شروع کر دیا تھا۔ بڑے خوبصورت بت اور حسین مورتیاں اٹھا کر لے گئے۔ کیا تو مانے گا کہ انہیں کوئی مینار اچھا لگا تو وہ سالم کا سالم اکھاڑ کر لے گئے۔ بے انداز کتابیں جو علوم کا خزانہ تھا یہاں سے اٹھا لیں، کچھ جلائیں اور کچھ روم بھیج دیں۔ مختصر یہ کہ انہیں یہاں جو کچھ بھی اچھا لگا وہ اٹھایا اور بحیرہ روم سے پار روم بھیج دیا۔ یوں کہہ لے کہ رومیوں نے اس اتنے حسین اور عظیم شہر کا وہی حال کر دیا جو گدھ اور لومڑیاں مردار کا کیا کرتی ہیں۔ انہوں نے علوم کا یہ سرچشمہ بند کر دیا تو اس شہر کی رونقیں ہی ماند پڑ گئیں۔ باہر سے علم کے شیدائیوں نے آنا ہی چھوڑ دیا۔ یونانیوں نے اس شہر کا نام پہلے ہیلیوپولس رکھا تھا، لیکن رومیوں نے اس کا نام بدل کر عین الشمس رکھ دیا۔ اب لوگ اسے عین شمس کے کھنڈر کہتے ہیں۔ آج دیکھ اس شہر کی زنگ آلود دیواریں، جھکی ہوئی چھتیں اور دیمک کے کھائے ہوئے کواڑوں والے دروازے اس شہر کی عظمت پر آنسو بہا رہے ہیں۔ میں تجھے اس شہر کی نہیں بلکہ بادشاہوں کے عروج و زوال کی بات سنا رہا ہوں۔ اس داستان سے میں نے عرق نکالا ہے اور اس کے زیر اثر کبھی کا پیش گوئی کر رہا ہوں کہ ایک لشکر آ رہا ہے جو طوفان باد و باراں کی طرح سب کچھ اڑا اور بہا لے جائے گا اور ایک نئی دنیا وجود میں آئے گی۔ عروج اسی کو حاصل ہوگا جو ایک ایسا عقیدہ لائے گا جو کسی انسان کی تخلیق نہیں ہوگا
بلکہ اس کی تخلیق ہوگا جو انسانوں کا خالق ہے۔ تیرا لشکر طوفان باد و باراں کی طرح یہاں پہنچا ہے۔ میں سب کچھ سن چکا ہوں۔ یہ بھی معلوم ہے کہ رومیوں کے مقابلے میں تیرے پاس طاقت ہے ہی نہیں، لیکن سوچ، تو نے شاید سوچا بھی ہوگا کہ تیرے سوا کوئی ایسی قوت ہے جو رومیوں کی جنگی قوت کو رونتی تجھے یہاں تک لے آئی ہے۔ لیکن ان کامیابیوں سے اس خوش فہمی میں نہ پڑ جانا کہ اب تو فتح ہی فتح ہے۔ کسی بھی قلعے کو اپنا سمجھ جب تو اپنا جھنڈا اس پر گاڑ دے گا۔ یہ مت سوچ کہ یہ قلعہ تو بس اپنے ہاتھ آیا کہ آیا۔ یہ بھی یاد رکھ کہ تو آیا نہیں، بھیجا گیا ہے۔ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے ہم اللہ کہتے ہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم دنیا کی جاہ و حشمت کے لیے نہیں لڑتے، ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اس کا پیغام ساری دنیا میں پہنچانے کے لیے لڑتے ہیں۔ ہمارا نصب العین بنی نوع انسان کی نجات ہے۔ جا، فتح تیری ہے۔ سپہ سالار عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سالار زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھے۔ سپہ سالار نے حکم دیا کہ جب تک ان کا لشکر ان کھنڈرات میں ہے، اس بزرگ کا کھانا ہمارے ذمہ ہوگا۔ ادھر بیبیلون میں مکوکس کے ہاں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ اس نے تو یہ پلان بنایا تھا کہ مسلمان اور آگے آ جائیں تو انہیں گھیرے میں لے کر ختم کر دیا جائے، لیکن اس کا یہ پلان بری طرح ناکام ہوا اور ادربون جیسا جرنیل مارا گیا۔ سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوا کہ رومی فوج کو اتنا جانی نقصان اٹھانا پڑا جس کی مکوکس کو توقع نہیں تھی، اور اس کے ساتھ نقصان یہ کہ جو فوج زندہ تھی اس کا لڑنے کا جذبہ بری طرح مجروح ہو گیا تھا۔ اس فوج میں وہ دستے بھی تھے جو شام میں مسلمانوں سے نہیں لڑے تھے۔ شام سے بھاگ کر آنے والے فوجیوں نے انہیں بتایا تھا کہ مسلمان کس بے جگری اور بے خوفی سے لڑتے ہیں۔ اب انہوں نے مسلمانوں کو دیکھ لیا تو انہیں یقین آیا کہ مسلمان تو اس سے زیادہ نڈر اور بے خوف ہیں جتنا انہیں بتایا گیا تھا۔ ذہنی طور پر یہ فوج شکست قبول کر چکی تھی۔ مکوکس پر دوسری چوٹ یہ پڑی تھی کہ ہرکل نے اسے مسلمانوں کی فتوحات کا ذمہ دار ٹھہرایا اور اسے بڑا سخت پیغام بھیجا تھا۔ اس پیغام کے جواب میں مکوکس نے ہرکل کو ایسا ہی پیغام بھیجا اور اس پر شام کی شکست کی طنز بھی کی تھی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ہرکل اور مکوکس کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف قدورت پیدا ہو گئی تھی۔ مکوکس نے ہرکل کے بنائے ہوئے اسقف اعظم کیرس کے مشورے سے اپنا ایک خاص آدمی قبطی عیسائیوں کے اسقف اعظم بنیامین کی طرف اس درخواست کے ساتھ بھیجا تھا کہ بنیامین کیرس سے ملے اور مسلمانوں کی پسپائی کا کوئی بندوبست کیا جائے۔ مکوکس کا یہ آدمی بنیامین تک پہنچ گیا تھا۔ اس نے مکوکس اور کیرس کی ہدایات کے مطابق بنیامین کو تفصیل سے سنایا کہ ہرکل نے مکوکس اور کیرس پر کیا الزام عائد کیے ہیں، اور یہ دونوں ہرکل کے خلاف ہو گئے ہیں۔ پھر اس آدمی نے بنیامین کو یقین دلایا کہ کیرس نے اسے نیک نیتی سے بلایا ہے اور ایسا کوئی خطرہ نہیں کہ اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ بھی بتایا کہ ان کی ملاقات کی خبر ہرکل کو نہیں ملے گی، کیونکہ اس ملاقات کا واحد مقصد عیسائیت کا تحفظ اور فروغ ہے، اور مسلمانوں کا راستہ روکنا بھی مقصود ہے۔ بنیامین اصل عیسائیت پر قربان ہوا جا رہا تھا اور اصل عیسائیت کو ہی بحال کرنا چاہتا تھا۔ اصل عیسائیت پر اس نے اپنا ایک بھائی بھی قربان کر دیا تھا۔ بنیامین مکوکس کے اس آدمی کے ساتھ ہی آ گیا، اور جب مسلمانوں کا لشکر دنین کی طرف بڑھ رہا تھا، بنیامین بیبیلون میں کیرس اور مکوکس کے پاس پہنچ گیا۔ مکوکس اور کیرس نے اس کا استقبال بڑے ہی خلوص سے کیا اور اسے پہلا یقین یہ دلایا کہ یہ ملاقات خفیہ ہوگی۔ اگر بنیامین نے اس ملاقات کو ناکام کیا تو بھی اسے بحفاظت واپس بھیج دیا جائے گا۔ بنیامین اور کیرس کی یہ ملاقات تاریخی اہمیت کی حامل ہے۔ بنیامین جب بیبیلون پہنچا تو مکوکس نے کیرس سے کہا کہ وہ دونوں الگ بیٹھ کر بات کریں، وہ اس میں خود دخل انداز نہیں ہوگا۔ مکوکس اور کیرس کا مقصد یہ تھا کہ قبطی عیسائی رومی فوج کے ساتھ ہو جائیں۔ کیرس نے بنیامین کے آگے یہی مقصد رکھا اور کہا کہ عیسائیت کو بچانا اور اسلام کا راستہ روکنا ہے۔ بنیامین زیادہ زور اس بات پر دیتا تھا کہ جب تک ہرکل زندہ ہے وہ اپنی عیسائیت سے دستبردار نہیں ہوگا، نہ کسی کو دستبردار ہونے دے گا۔ کیرس نے اسے بتایا کہ ہرکل اب اثر انداز نہیں ہو سکے گا۔ مکوکس نے یہاں تک کہا کہ ہرکل نے بے جا دخل اندازی کی تو اسے مجبور کر دیا جائے گا کہ وہ مصر سے دستبردار ہو جائے اور اپنی عیسائیت کو سنبھال کر رکھے۔ مکوکس نے ان دو مذہبی پیشواؤں کو الگ بیٹھ کر بات کرنے کو کہہ دیا، لیکن انہیں یہ نہ بتایا کہ وہ خود کیا سوچ رہا ہے۔ اس نے ہرکل کو بلبیس کے قلعے کی فتح کی خبر سنا دی تھی
اور پھر یہ خبر سنائی کہ مسلمان نیل تک پہنچ گئے ہیں اور اطربون کے بعد اس کا ایک اور منظور نظر جرنیل حنا بھی مارا گیا ہے۔ مکوکس کو معلوم تھا کہ ہرقل کا رد عمل کیا ہوگا۔ مکوکس کو یہ بھی شکایت تھی کہ ہرقل بزنطیہ سے مصر کے لیے امدادی فوج نہیں بھیج رہا۔ اتنی شکستوں کے بعد مکوکس کو یہ توقع تھی کہ ہرقل اسے مصر کی فرمانروائی سے معزول کر دے گا۔ اس کے علاوہ مکوکس کو ہرقل سے توقع تھی کہ قبطیوں کو اپنا دشمن بنائے رکھے گا اور اپنی عیسائیت کو نہیں چھوڑے گا۔ اس کا نتیجہ یہی ہو سکتا ہے کہ کسی بھی وقت قبطی بنیامین کے اشارے پر بغاوت کر دیں گے۔ بنیامین اور کیرس الگ بیٹھے گفت و شنید کر رہے تھے۔ مکوکس نے اپنے جرنیل تھیوڈور کو بلا لیا اور اپنے خاص کمرے میں جا بیٹھا۔ تھیوڈور کے ساتھ مکوکس کی رازداری تھی۔ اب بازی تھیوڈور کے سر تھی۔ وہ اور مکوکس مزید شکست کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ تھیوڈور، مکوکس نے کہا، بنیامین اور کیرس کو میں نے الگ بٹھا دیا ہے، لیکن میں سوچ سوچ کر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جب تک ہرقل ہمارے سروں پر موجود ہے ہم کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک روز مسلمان سارے مصر پر چھا جائیں گے اور ہرقل اس کا الزام ہمارے منہ پر تھوپ دے گا۔ میں ساری صورتحال سے واقف ہوں، تھیوڈور نے کہا۔ یہ بتائیں کہ اس کا حل کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہرقل کو معزول کر دیں، مکوکس نے کہا، لیکن یہاں اس کے حامی فوج میں موجود ہیں۔ وہ ہم دونوں کو یا مجھے قتل کروا دیں گے۔ دوسری صورت زیادہ بہتر ہے، وہ یہ کہ ہم ہرقل کو قتل کروا دیں۔ جرنیل تھیوڈور نے سر جھکا لیا جیسے گہری سوچ میں کھو گیا ہو۔ مکوکس اسے کچھ دیر دیکھتا رہا۔ آخر تھیوڈور نے سر اٹھایا اور آہستہ آہستہ سر اوپر نیچے ہلایا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ مکوکس سے اتفاق کرتا ہے۔ کام خطرناک تو ہے لیکن آسان نہیں، تھیوڈور نے کہا۔ اس کے سوا کوئی چارہ رہ بھی نہیں گیا۔ کیا آپ مجھے بتانا پسند کریں گے کہ اس کا انتظام کیا ہوگا؟ میں انتظام کر چکا ہوں، مکوکس نے کہا۔ 2 آدمی تیار کر لیے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک ایسی خوبصورت اور ہوشیار لڑکی جائے گی کہ اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی ہرقل نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ یہ لڑکی میں تحفے کے طور پر ہرقل کو بھیج رہا ہوں۔ اسے میرے اپنے 2 قابل اعتماد آدمی لے جائیں گے۔ اس کام کے لیے میں نے انہیں ایک خزانہ پیش کیا ہے۔ کیا اس لڑکی پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ تھیوڈور نے پوچھا۔ ظاہر ہے لڑکی کم سن ہوگی، وہاں جا کر ڈر ہی نہ جائے۔ قتل خنجر یا تلوار سے تو نہیں کرنا، مکوکس نے کہا۔ ہرقل کی شراب میں زہر ملانا ہے جو یہ لڑکی آسانی سے ملا دے گی۔ میں نے لڑکی کو اچھی طرح سمجھا دیا ہے کہ ہرقل کس طرح شراب پیتا ہے اور اس دوران کیا کرتا ہے، اور لڑکی کس طرح موقع پیدا کر کے ذرا سا زہر اس کے گلاس میں ڈال دے۔ زہر اتنا تیز ہے کہ اس کے چند ذرے شراب میں پڑ گئے تو کام کر دیں گے۔ احتیاط تو آپ کریں گے ہی، تھیوڈور نے کہا۔ ایک احتیاط سب سے زیادہ ضروری ہے۔ یہ جو 2 آدمی ساتھ جا رہے ہیں انہیں کوئی پہچان نہ سکے۔ مکوکس نے اسے بتایا کہ اس نے یہ احتیاط خاص طور پر پیش نظر رکھی ہے۔ انہیں وہ نہایت معمولی قسم کے لوگوں کے لباس میں بھیج رہا تھا۔ لڑکی کو بھی کسی غریب آدمی کی بیٹی کے لباس میں بھیجنا تھا اور چہرے پر نقاب رکھنا تھا۔ مکوکس نہ جانے کب سے ہرقل کے قتل کا پلان بنا رہا تھا اور اب اس نے عمل درآمد کا پکا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے تھیوڈور کو بتایا کہ دونوں آدمیوں اور اس لڑکی کو وہ 2 بار ریہرسل کروا چکا ہے۔ تھیوڈور نے اس کی تائید ہی نہ کی بلکہ حوصلہ افزائی بھی کی۔ اس کے بعد دونوں نے بائبل پر ہاتھ رکھ کر حلف لیا کہ وہ اس راز کو راز ہی رکھیں گے اور ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ ادھر بنیامین اور کیرس عیسائیت کے نام پر مسلمانوں کے خلاف متفق ہو گئے۔ بنیامین صرف ہرقل کی ضمانت چاہتا تھا۔ مکوکس نے اسے یقین دلایا کہ ہرقل اس اقدام کو پسند کرے گا۔ مکوکس نے یہ بھی کہا کہ ہرقل کو عیسائیت سے زیادہ اپنی سلطنت پیاری ہے۔ اسے مصر چاہیے، مذہب نہیں۔ کیرس تو پہلے ہی بنیامین کو یقین دلا چکا تھا۔ تھیوڈور کے سوا کسی کو معلوم نہ تھا کہ مکوکس کس بنیاد پر ہرقل کی ضمانت دے رہا ہے۔ وہ تو ہرقل کو اس دنیا سے ہی اٹھا رہا تھا۔ بنیامین یہ وعدہ کر کے رخصت ہوا کہ وہ اپنے مشیروں کو اس فیصلے سے آگاہ کر دے گا اور پھر قبطی فوج میں شامل ہو جائیں گے۔ وہ فوج میں شامل ہوں یا نہ ہوں، بغاوت نہیں کریں گے اور مسلمانوں کے ساتھ ذرا سا بھی تعاون نہیں کریں گے۔
مجاہدین اسلام کا لشکر عین شمس کے کھنڈرات میں قیام کیے ہوئے تھا۔ کمک پہنچ گئی تھی اور اب سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھنا تھا۔ وہ زیادہ دیر انتظار کرنے والے سپہ سالار نہیں تھے، لیکن لشکر میں زخمیوں کی تعداد کچھ زیادہ ہو گئی تھی۔ ان کی مرہم پٹی ہو رہی تھی اور توقع تھی کہ کچھ دنوں تک یہ لڑنے کے قابل ہو جائیں گے۔ غور و خوض کر کے یہ بھی طے کرنا تھا کہ اگلا قدم کدھر اٹھایا جائے۔ عین شمس کے کھنڈرات کا شہر ذرا بلندی پر تھا اور دفاعی لحاظ سے یہ موزوں تھا۔ دشمن اچانک حملہ کر دیتا تو اس شہر کی بلندی فائدہ دے سکتی تھی۔ اس کے علاوہ وہاں پانی کثرت سے موجود تھا جس کے ختم ہونے کا امکان نہیں تھا۔ اشیاء خوردنی کی ایسی افراد کہ خوراک کی قلت کا خطرہ تھا ہی نہیں۔ ایک روز عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے تمام سالاروں کو طلب کیا۔ میرے رفیقوں، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالاروں سے کہا، اب بیبلون کا قلعہ بند شہر ہمارے سامنے ہے، لیکن وہاں جو رومی فوج ہے اس کا کوئی شمار ہی نہیں۔ ایک تو مفتوحہ قلعوں سے بھاگے ہوئے فوجی بیبلون میں جا پہنچے ہیں، اور دوسرے یہ کہ مقوقس اپنی زیادہ سے زیادہ فوج اس شہر میں لے آیا ہے۔ ظاہر ہے اس شہر کا محاصرہ کرنا ہوگا۔ اگر اللہ میری دعا قبول فرما لے تو رومی باہر آ کر کھلے صحرا میں لڑیں۔ دعا کرو میرے بھائیوں، اللہ کوئی ایسی صورت پیدا کر دے کہ رومیوں کو قلعے سے باہر لے آئے۔ اللہ نے ہمیں مایوس تو کہیں بھی نہیں کیا۔ زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر ہمارے لیے رومیوں کا باہر آ کر لڑنا بہتر ہوا تو اللہ یہ صورت بھی پیدا کر دے گا۔ یہ بات بھی دل میں بٹھا لو میرے رفیقوں، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اب ہم مصر کی فتح و شکست کے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ اب ہم کہیں بھی پٹ گئے تو ہماری منزل اگلا جہان ہوگی یا ملک شام۔ میں اپنے اسی اصول کا پابند رہوں گا کہ کہیں بیٹھے دشمن کا انتظار نہ کرتے رہیں، دشمن کے سر پر سوار رہیں۔ اس اصول نے ہمیں ہر معرکے میں کامیاب کیا ہے۔ ادھر بیبلون میں مقوقس اور تھیوڈور دو تین جرنیلوں کو بٹھائے مسلمانوں کو پسپا کرنے کی اسکیم بنا رہے تھے۔ مقوقس کہہ رہا تھا کہ ان عربوں نے بیبلون بھی لے لیا تو پھر ان کے کہیں بھی پاؤں جم نہیں سکیں گے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر سے خطاب کرتے ہوئے کسی جگہ کہا تھا کہ ہم کہیں پسپا ہوئے تو یاد رکھو کہ دشمن ملک میں ہمیں کہیں بھی پناہ نہیں ملے گی اور بھاگنے کی کوئی جگہ بھی نہیں ہوگی۔ لیکن بیبلون میں مقوقس یہی الفاظ اپنے جرنیلوں سے کہہ رہا تھا کہ ہم بیبلون سے اکھڑ گئے تو پھر سارے مصر میں ہمیں کہیں بھی جم کر لڑنے کی مہلت نہیں ملے گی۔ خود اپنے لوگ ہمیں اپنے گھروں میں پناہ نہیں دیں گے۔ میں مسلمانوں کی چال سمجھ گیا ہوں، جرنیل تھیوڈور نے کہا۔ افسوس ہے اتربون جیسا تجربہ کار جرنیل نہ سمجھ سکا۔ عربوں کا سپہ سالار پہلے حملے سے ہی اس اصول پر کاربند چلا آ رہا ہے کہ اپنی تعداد کو نہ دیکھو اور حملہ کرنے میں زیادہ دیر نہ کرو۔ ایک جگہ بیٹھے نہ رہو اور دشمن پر اس طرح ٹوٹ پڑو کہ وہ حملے کو غیر متوقع سمجھے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب ہر معرکے میں کامیاب ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ ادھر ہم ہیں کہ قلعہ بند ہو کر دشمن کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں۔ محاصرے میں ہمارا طریقہ جنگ یہ رہا ہے کہ ایک ایک دو دو دستے باہر نکال کر عربوں پر حملہ کرتے ہیں۔ عرب ہماری یہ چال سمجھ گئے ہیں اور انہوں نے جو فائدہ اٹھایا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ تم جو چاہتے ہو وہ بیان کرو، مقوقس نے کہا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم قلعہ بند ہو کر نہ لڑیں، تھیوڈور نے کہا۔ ہم عربوں کو اتنی مہلت دے ہی نہیں کہ وہ آ کر بیبلون کا محاصرہ کر لیں۔ ان کے سپہ سالار کا ایک اصول یہ ہے کہ دشمن کے سر چڑھے رہو تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ دل چھوڑ بیٹھے اور حوصلہ ہار بیٹھے ہیں۔ یہی اصول میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے شاید سنا نہیں کہ مصر کے لوگ ہمیں بزدل اور کمزور کہنے لگے ہیں، جو قلعوں کی دیواروں کی پناہ میں بیٹھ کر اپنا دفاع کرتے ہیں۔ اب ہمیں باہر جا کر مسلمانوں کو للکارنا چاہیے۔ یہی دعا سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانگ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے دو تین جاسوس بیبلون بھیج رکھے تھے جو دوسرے مفتوحہ شہروں سے بھاگے ہوئے شہریوں کے بحروپ میں وہاں گئے تھے۔ اللہ ان کی دعا قبول کر رہا تھا۔ مقوقس نے کہا کہ فوج کو شہر سے باہر کھلی جنگ کے لیے تیار کیا جائے اور کوئی پہلو کمزور نہ رہ جائے۔ 2 ہی دن گزرے ہوں گے کہ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سنا دیا کہ کل صبح بعد از نماز فجر بیبلون کی طرف کوچ ہوگا اور اس شہر کو محاصرے میں لیا جائے گا۔ یہ توقع ہی نہیں تھی کہ رومی قلعے سے باہر آ کر لڑیں گے۔
ظہر کی نماز سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ ایک جاسوس بیبیلون سے آ گیا۔ اس نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر سنائی کہ رومی باہر آ کر لڑیں گے۔ جاسوس نے بیبیلون کی فوج کو کھلی لڑائی کی مشق کرتے ہوئے دیکھا تھا اور پھر وہاں بنائے ہوئے اپنے ذرائع سے معلوم کر لیا تھا کہ اب مکوکس اور تھیوڈور محاصرے میں نہیں آئیں گے، بلکہ بیبیلون سے دور آ کر مجاہدین اسلام کو للکاریں گے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اپنے سالاروں کو طلب کیا اور خوشخبری کے انداز سے یہ خبر سنائی۔ تمام سالار یہ خبر سن کر بہت خوش ہوئے۔ انہیں پوری امید تھی کہ رومیوں کو میدان کی کھلی جنگ میں ٹکنے نہیں دیں گے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے تو اس جگہ کا انتخاب کیا جہاں انہوں نے رومیوں کو لا کر لڑانا تھا، پھر انہوں نے سالاروں کو لڑائی کی ترتیب سمجھا دی۔ یہ بھی کہا کہ بیشتر اس کے کہ رومی شہر سے نکل کر کسی اور جگہ للکاریں، فوراً کوچ کر کے اپنی پسند کے میدان میں پہنچا جائے۔ رومی مجبور ہو جائیں گے کہ وہاں آئیں۔ عشاء کی نماز کے وقت بیبیلون سے ایک اور جاسوس آ گیا جس نے سپہ سالار عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع دی کہ آج دوپہر رومی فوج شہر سے نکل آئی ہے اور اس کا رخ عین شمس کی طرف ہے۔ اس جاسوس نے رومی فوج کی تعداد بھی بتائی جو مجاہدین کی تعداد سے کئی گنا زیادہ تھی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کی امامت کروا کے اٹھ کھڑے ہوئے اور مجاہدین سے یوں خطاب کیا کہ پہلی بار رومی کھلے میدان میں آ رہے ہیں اور ان کی تعداد ہم سے بہت ہی زیادہ ہے۔ تم نے کبھی تعداد کی پرواہ نہیں کی۔ کیا یہ ہمارا ایمان نہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے جس نے اتنی کم تعداد کے باوجود ہمیں نیل تک پہنچا دیا ہے؟ اسلام کے مجاہدوں، میں ایک بات پہلے کئی بار کہہ چکا ہوں، وہی بات اب بھی کہوں گا۔ اگر میدان جنگ سے ہمارے قدم اکھڑ گئے تو ہم میں سے کوئی بھی زندہ واپس نہیں جا سکے گا۔ ہمارا تو نام و نشان مٹ ہی جائے گا۔ مصر میں اسلام کے لیے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ اس خطاب کے بعد عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ صبح نماز فجر کے فوراً بعد کوچ ہوگا۔ یہ تو انہوں نے رات کو ہی لشکر کو بتا دیا تھا کہ رومی فوج باہر نکل آئی ہے اور اب اس کا ارادہ کھلے میدان میں لڑنے کا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی پالیسی اور چالیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عین مطابق تھیں۔ انتہائی خوفناک خطرے مول لینے میں یہ دونوں تاریخ ساز سپہ سالار ایک جیسے تھے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کی ترتیب سالاروں کو سمجھا دینے کے علاوہ ایک اقدام یہ کیا کہ 500 جانبازوں کے 2 دستے الگ کر دیے۔ ایک دستے کے قائد خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کے مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ صحابی تھے اور کمک کے ساتھ ایک ایک دستے کے سالار کی حیثیت سے آئے تھے۔ عین شمس اور بیبیلون کے درمیانی علاقے میں کچھ علاقہ پہاڑی تھا جس میں بڑے بڑے کشادہ غار بھی تھے۔ اس علاقے کو بنو وائل کہتے تھے۔ ایک جانباز دستے کو بنو وائل کے غاروں کی طرف روانہ کر دیا گیا اور دوسرے کو دنین کے قریب ایک پہاڑی سلسلے میں جا کر چھپ جانے کو بھیج دیا گیا۔ ان دونوں دستوں کو رات کو ہی روانہ کر دیا گیا تاکہ دشمن کو پتہ نہ چل سکے۔ نماز فجر کے فوراً بعد باقی لشکر نے کوچ کیا۔ آج اس علاقے کو عباسیہ کہتے ہیں جہاں یہ لشکر جا پہنچا۔ اس دور میں یہ وسیع و عریض میدان ریگستانی ہوا کرتا تھا۔ حسب معمول جاسوس مختلف پہروپوں میں آگے بھیج دیے گئے تھے۔ ادھر رومیوں نے اپنے جاسوس بھیج رکھے تھے جنہوں نے تھیوڈور کو جا کر اطلاع دی کہ مسلمانوں کا لشکر عباسیہ کی طرف آ رہا ہے۔ تھیوڈور یہ خبر سن کر بہت ہی خوش ہوا۔ اس نے اپنے ساتھی جرنیلوں کو بتایا کہ اسے توقع یہ تھی کہ مسلمان عین شمس کے کھنڈروں سے باہر نہیں آئیں گے اور انہیں مار بھگانے میں مشکل پیش آئے گی۔ تھیوڈور نے اپنی فوج کو وہیں روک لیا۔ سلطنت روم کے جانبازوں، تھیوڈور نے بڑی بلند اور جوشیلی آواز میں فوج سے خطاب کیا، تمہارا دشمن آج تک تمہیں بزدل اور کمزور سمجھتا رہا ہے۔ آج وہ تمہارے سامنے آ کر لڑنے آ رہا ہے۔ اس کی تعداد تمہاری تعداد کے نصف بھی نہیں۔ آج ثابت کر کے دکھا دو کہ بزدل کون ہے۔ اگر تم اس میدان سے پیچھے ہٹ گئے تو پھر اتنے زرخیز اور خزانوں سے بھرے ہوئے ملک سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ سلطنت روم بحیرہ روم کے پار سکڑ جائے گی۔ پھر تمہاری قسمت میں مسلمانوں کی غلامی یا بحیرہ روم میں ڈوب مرنا لکھ دیا جائے گا۔ آج قسم کھا لو کہ ان مٹھی بھر مسلمانوں کو کاٹ کر اس ریگستان میں پھینک دو گے۔ تاریخ میں آیا ہے کہ تمام فوج نے بلند آواز میں خدا کے نام پر قسم کھائی کہ وہ فتح حاصل کریں گے ورنہ جانیں دے دیں گے۔
اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہے۔